الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گویا کافر برا مانے، گویا کہ کافر لوگ جو ہے برا مانے، ولو کرہ الکافرون، اگر کہ کافر لوگ ناپسند کرے برابر۔ اخلاص نیت، دیکھیے دعاؤں کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کو اخلاص ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ کو دین کو خالص کر کے پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو دین کو خالص کر کے پکارو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے۔ اور سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص نیت کے تعلق سے فرمایا، یعنی قربانی جو تم کرتے ہو، بقرعید کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہو، تو اس کا نہ گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ ہم کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ یہ اخلاص نیت ہوا۔ تو پہلے دعا کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اخلاص ہونا ہے۔ فرمان نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ یہ پڑھیں گے نہیں حدیث؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کا سب سے اہم ادب اخلاص ہے، سب سے اہم ادب جو ہے اخلاص ہے۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص قبولیت دعا کے لیے لازمی شرط ہے۔ اور یہاں ایک بات پیش نظر رہے کہ مشرکین عرب بھی جب کسی جو ہے مشکل کے اندر گرفتار ہوتے تو صرف اور صرف خالص ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر یوں فرمایا هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنِ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں بھی چلاتا ہے، یعنی سیر کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے، کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی، وہ لوگ ان سے خوش ہوتے، اور ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آ جاتا اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی، تو سمجھتے کہ برے آ گھیرے ہیں، یعنی برا وقت آ گھیرا ہے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ اگر تو ہم کو اس لیے بچاتا ہے تو ہم ضرور شکر گزار بن جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ، جب وہ کشتیوں میں ہوتے ہیں، جب وہ کشتیاں موجوں سے جو ہے ہواؤں سے ڈوبنے لگتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے تو پھر زمین میں آ کر اللہ کی سرکشی میں جو ہے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیائی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم تمہارا کیا ہوا تم کو بدلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ اس آیت میں یہ بول رہا ہے کہ تم جو ہے
شکر بجا لاتے رہو اللہ تعالیٰ کا۔ ہر وقت جو ہے جب مصیبت میں ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو، جب خوشحالی میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو، اور جو ہے صرف تم جو ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کے بعد لوٹ کر کہاں آنا ہے؟ اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس سلسلے میں ایک قصہ بھی ظاہر تفاسیر میں موجود ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر فلاح نے کشتی پر سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی نجات دینے والا یقیناً وہی اللہ ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کروں گا۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ دیکھو تو یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کشتی میں سوار تھے، تو اگر انہوں نے جو ہے کشتی میں اگر بچ گیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بچا لیا تو میں جا کر جو ہے اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کروں گا، تو انہوں نے جو ہے جب وہ بچ گئے تو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جو ہے اسلام قبول کیے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان ان مشرک عربوں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ آسانی میں تو درکنار، مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ائمہ بزرگان دین کو ہی پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے کے بجائے کسی اور کو پکارتے ہیں آج کے مسلمان۔ جب ہم جو ہے مشکل کے وقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، اور خوشی کے وقت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد